ہماری روزمرہ زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں شامل ہو چکی ہیں جن کے بغیر اب جینے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان تمام اشیاء میں اکثر چیزوں کو انوینٹر نے جان بوجھ کر ایجاد نہیں کیا، بلکہ وہ اتفاقاً ایجاد ہو گئی۔ ایکسیڈنٹل بننے والی ان چیزوں نے انسان کی زندگی اتنی آسان بنا دی کہ اب ان کے بغیر جدید طرز کی زندگی گزارنے کا سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ نیٹ جیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام اتفاقاً بننے والی چیزوں کے بارے میں آپ سب یہ جانیں گے کہ انسان کی زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر اب زندگی گزارنا مشکل نہیں، جبکہ یہ تمام اشیاء سوچ سمجھ کر بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ ناظرین، کوکا کولا دنیا کا ایک بہت ہی بڑا برانڈ ہے جس کا مقابلہ کوئی بھی دوسرا برانڈ آج تک نہیں کر پایا۔ یہ بات ہے 1886، جب امریکہ کے سول وار کو ختم ہوئے 21 سال گزر چکے تھے۔ امریکہ کی دارالحکومت ایٹلانٹا میں ایک فارماسسٹ جان پین اپنے گھر کے پاس ہی کچھ تجربات میں مصروف تھا۔ جان پین تھکاوٹ، سر درد اور مسلز کو آرام دینے کی دوا تیار کر چکا تھا۔ جب جان پین ایک مقامی فارمیسی میں اس دوائی کو فروخت کرنے کے لیے گیا، تب اس نے اپنے شاگرد کو ہدایت کی کہ اس شربت کو پانی میں ملا کر ٹھنڈا کر لے، اور جب جان پین واپس آ گئے تو ان دونوں نے اس کو پیا تو یہ شربت واقعی مزے کی تھی۔ لیکن جیسے ہی جان نے اپنے شاگرد کو دوسرا گلاس بنوانے کو کہا تو اس نے غلطی سے اس میں کاربونیٹڈ واٹر ملا دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس دوا کو اب ایک سافٹ ڈرنک کے طور پر فروخت کیا جائے گا، اور اس کا نام انہوں نے کوکا کولا رکھا۔ سیفٹی پنز کی مدد سے ہم کسی زپ تو کبھی دوپٹے تو کبھی بیگ کو جوڑ لیتے ہیں، لیکن اس کا ایجاد کیسے ہوا تھا؟ یہ ایک امریکی والٹر ہینٹ نے 1849 میں اتفاقاً کیا، جب ان کے اوپر بھاری قرضہ چڑھا ہوا تھا اور ایک دن وہ پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک سٹیل کی تار بھی تھی جس کے ساتھ وہ انجانے میں موڑتے جا رہے تھے، اور ان کو اچانک محسوس ہوا کہ سٹیل کی تار کی یہ لچک اور کھچاؤ کا میکینزم تو کافی کام آ سکتا ہے۔ تو اسی طرح سیفٹی پن اس دن کی پریشانی سے بننے والی ایجاد میں سے ایک تھی۔ ناظرین، فرینک ایپرسن سائنٹسٹ یا انجینئر نہیں تھے، بلکہ ایک 11 سال کا لڑکا جو ایک رات پانی میں سوڈا پاؤڈر کو ایک چمچ سے مکس کر کے وہیں پر چھوڑ گیا۔ اگلی صبح جب دیکھا تو وہ مکسر چمچ کے ساتھ ہی جم چکا تھا، اور جب بعد میں اس مکسر کو باہر نکال کر ٹیسٹ کیا تو کافی ٹیسٹی تھا۔ پہلے تو ان پاپسٹیکلز کا نام ایپسیکلز رکھا گیا تھا، پر بعد میں ان کا نام بہتر مارکیٹنگ کے لیے پاپسٹیکلز رکھ دیا گیا۔ ناظرین، جارج کرم نام کے ایک شیف ہوا کرتے تھے، اور یہ جب بھی کام کیا کرتے تھے تو ان کے کسٹمرز کی کافی ساری کمپلینٹس آنے لگ جاتی کہ ان کے فرائز کافی تھک اور میشی ہیں، اور جب انہوں نے غصے میں آ کر انتہائی پتلے آلو کاٹ کر گاہکوں کو پیش کر دیے، جو کہ اس وقت کسٹمرز کو کافی پسند آئے، اور ایسے ہی پوٹیٹو چپس کا ایجاد ہوا جو آج ہم بہت مزے سے کھاتے ہیں۔ ناظرین، ولیم کارنیڈر کارڈ بورڈ سے کور کیے گئے ایک ویکیوم ٹیوب پر ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، اور اسی دوران اچانک انہوں نے ایک کیمیکل کوڈڈ اسکرین پر روشنی دیکھی۔ تھوڑی دیر آبزرویشن کے بعد جب ولیم نے اس روشنی کے آگے اپنا ہاتھ رکھا تو ان کو اپنے ہاتھ کی ہڈیاں دکھائی پڑی، اور اسی طرح نومبر 1898 میں ولیم نے پہلا ایکس رے ایجاد کیا۔ ناظرین، ویزلین کے ہزاروں فائدے تو ہم جانتے ہیں، جیسا کہ اسکن کو ہیل کرنا، موئسچرائز کرنا، ریشز کو پریونٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، پر ان سب فائدوں کا ہمیں پتہ کیسے چلا؟ 22 سال کے رابرٹ اگسٹس 1869 میں ایک آئل فیلڈ میں گئے، اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے ورکرز میں ریشز اور زخم لگے ہوئے تھے، تو رابرٹ نے اتفاقاً ان کو تیل سے بچا ہوا ایک ویسٹ جس کو راڈ ویکس کہتے ہیں لگا ڈالا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سارے ورکرز کی حالت بہتر ہو گئی، اور اس دن سے ویزلین کو مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ ناظرین، ایک دن سائنٹسٹ ایڈورڈ بینیڈکٹ اپنے لیب میں کام میں مصروف تھے، اور اچانک ان کے ہاتھ سے ایک فلاسک نیچے گر گیا۔ فلاسک نیچے گرنے کی آواز تو آئی، پر وہ فلاسک ٹوٹا نہیں، بس تھوڑا سا کریک ہو گیا، اور تھوڑی بہت آبزرویشن کرنے کے بعد سائنٹسٹ کو یہ پتہ چلا کہ گلاس کے اندر سیلولس نائٹریٹ کی کوٹنگ رکھی گئی تھی، اسی لیے وہ فلاسک نہیں ٹوٹا، اور اسی طرح سے اس دن ایجاد ہو گیا سیفٹی گلاس۔ ناظرین، سپر گلو ہماری لائف کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، اور یہ بھی ایک ایکسیڈنٹل انوینشن تھی۔ ہیری کوور کافی وقت سے ایک ایسا پلاسٹک میٹیریل بنانا چاہ رہے تھے جو پلاسٹک گن سائٹس میں استعمال ہو، پر ان کے تجربات میں وہ پلاسٹک تو نہیں بن سکا، لیکن ایک انتہائی سٹکی کیمیکل ضرور تیار ہو گیا جو کسی بھی چیز کو کچھ ہی سیکنڈز میں انتہائی مضبوطی سے جوڑ دیتی تھی۔
اس وقت ریسرچرز نے ان کو کوئی خاص اٹینشن نہیں دی کیونکہ ان سب نے ان کو بہت ہی چپکو بول کر ریجیکٹ کر دیا، جبکہ اس وقت کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنے کام کی چیز بننے والی ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ شیمپئن فرانس میں ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں کافی اچھی گریپس کی پلانٹیشن بھی کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے وہاں وائن کی پروڈکشن بھی کی جاتی ہے، لیکن جب بھی وہاں وائن بنانے کے بیچ میں موسم کافی زیادہ سرد ہو جاتا تھا تو کچھ وقت کے لیے وائن کے پروسیس کو روک دیا جاتا تھا، اور پھر جب بھی وائن میکنگ پروسیس شروع کیا جاتا تب تک وائنز کے بوٹل میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے بڑھنے کی وجہ سے انوانٹڈ کاربونیٹ جمع ہو کر اس کا ٹیسٹ کافی فیزی ہونے لگا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 1844 میں ایڈولف نامی ایک شخص کو بلایا گیا اور ان کے تجربات کے باعث یہ وائن اور بھی زیادہ فیزی ہو گئی، لیکن اب اس کا ٹیسٹ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے لگا اور اسی وجہ سے شیمپئن شہر میں شیمپئن کا ایجاد ہو گیا۔ ناظرین، ہم سب میں سے اکثر لوگ چائے کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور دن بھر میں کافی دفعہ چائے پیتے بھی ہیں، لیکن ہم سب میں سے بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ چائے کی دریافت چین میں 2737 قبل مسیح میں ہوئی، جب ایک روز اس وقت کے بادشاہ اپنے محل کے کسی باغ میں اپنے لیے پانی گرم کر رہے تھے تو اس وقت قریبی جھاڑی سے کچھ پتے گر گئے اور ان پتوں کو نکالنے کی بجائے وہ پتے پانی میں ابلنا شروع ہو گئے اور بادشاہ کو اس کی بھینی بھینی خوشبو بہت اچھی لگی، جس کے بعد بادشاہ نے اس کو پیا تو وہ کافی خوش ہوئے، جس کے بعد اس مشروب کو چائے کا نام دیا گیا۔ ناظرین، آپ نے کبھی ویاگرا میڈیسن کا نام سنا ہوگا، جو دنیا کی سب سے مشہور مردانہ قوت بڑھانے والی دوا ہے، اور یہ دوا بھی سائنسدانوں نے اتفاقاً ہی بنائی۔ جی ہاں، اس میڈیسن کے لیے بھی کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ بھی حساسی طور پر ایجاد ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ دنیا کی مشہور کمپنی فائزر انجائنا کے مریضوں کے لیے دوا بنانے میں لگی ہوئی تھی اور کافی محنت کے بعد انہوں نے ایک دوا تیار بھی کر لی تھی، مگر یہ دوا انجائنا کے مریضوں کے لیے بھی بالکل مؤثر ثابت نہ ہوئی، لیکن اس سے مردانہ قوت میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد اس دوا کو اس بیماری کے لیے مخصوص کر دیا گیا، جو آج دنیا بھر میں ویاگرا میڈیسن کے نام سے بہت ہی مشہور میڈیسن ہے۔ ناظرین، دنیا کے 7 عجائبات میں اٹلی کے شہر پیسا میں واقع یہ مینار پوری دنیا میں مشہور ہے، جو سیاحوں کے لیے ایک بہت بڑا سیاحتی مقام بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا واحد مینار ہے جو 17 فٹ تک جھکا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر کی بات کی جائے تو یہ 1174 میں اٹالین آرکیٹیکٹ پیسا ناؤ نے شروع کی تھی، جبکہ یہ بات ان کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ ان کی غلطی کی وجہ سے جس مینار کی بنیاد ہر سال دھنسی جا رہی ہے اور آخر میں پورے 17 فٹ کے جھکاؤ پر رک جانے کے بعد اتفاقاً طور پر اس نقص کی وجہ سے یہ مینار دنیا کی دیگر عجائبات میں شامل ہو جائے گا۔ ناظرین، مائکرو ویو اوون کے ایجاد کے پیچھے بھی ایک حادثہ تھا۔ 1945 کی بات ہے کہ جب ایک امریکی انجینئر پرسی اسپینسر ایک کمپنی کے لیے ایک ایسا آلہ بنا رہے تھے جو تابکاری شعاعوں کو بہتر طور پر منعکس کر سکے۔ وہ ایک راڈار میں استعمال ہونے والی ایک ویکیوم ٹیوب پر کام کر رہے تھے۔ اس آلے پر کام کرنے کے دوران پرسی کو محسوس ہوا کہ ان کے جیب میں رکھی چاکلیٹ پگھل گئی ہے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ مائکرو ویو کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے اس پر مزید تجربات کیے اور اس کو دیکھ کر مائکرو ویو ایک محفوظ ڈبے کے اندر بند کرنے کا سوچا گیا، جس کو آخر میں مائکرو ویو اوون کا شکل دی گئی۔ ناظرین، ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی ماچس بھی ایک حادثے کا نتیجہ تھی۔ یہ 1826 کا واقعہ ہے جب جان واکر ایک برتن میں کچھ کیمیائی مادوں کو ایک تیلی کے ذریعے ایک برتن میں مکس کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ تیلی کے سر پر سوکھا ہوا گولا بن گیا ہے، اور تب جب انہوں نے یہ سوکھا ہوا مادہ غیر ارادی طور پر تیلی سے ہٹانے کی کوشش کی تو اچانک اس تیلی میں آگ بھڑک اٹھی اور انسانوں کو اتفاقاً ماچس مل گیا۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔